السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج سے ہماری سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے اور اس سورت کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو خلاصے کے طور پر بہت کچھ باتیں بتا چکا ہوں، کیونکہ یہی وہ سورت تھی جس کو پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، چلے تھے حضور کو شہید کرنے تلوار ننگی ہاتھ میں لے کر، لیکن پورا واقعہ کیا ہوا وہ آپ لوگ لاسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ پھر ان قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا سورہ طٰہٰ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ طٰہٰ، طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور حضور کا نام بھی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو مشرکین مکہ کفار ایمان نہیں لاتے تھے تو ان کی ہدایت کے لیے حضور بہت فکر مند رہا کرتے تھے اور اپنے آپ کو فکر میں گھلاتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو یاد کرتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ یتورمت قدمہ، کہ حضور کی مبارک پاؤں میں ورما جایا کرتا تھا، اتنی عبادت فرماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ دین کی دعوت دیں، آپ اپنے اوپر فکر اتنی سوار نہ کر لیں کہ آپ کی صحت، آپ کی طبیعت اور آپ کے اوپر ہی اثر کرنے لگے۔ عبادتوں میں آپ پوری رات نہ کھڑے ہوں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے۔ آپ آرام بھی کریں، آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں، آرام بھی کریں، کھائیں پئیں بھی اچھا۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے، علیک آپ کے اوپر قرآن کو، لتشقی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اللہ مگر تذکرۃ، نصیحت ہے، لمن ان لوگوں کے لیے، یخشا جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کو اسی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ قرآن کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ تنزیلم، نازل کیا گیا ہے، ممن، اس ذات کی طرف سے، خلقہ جس نے پیدا کیا، زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، علا بلندی کے ساتھ پیدا کیا، آسمانوں کو بلند بنایا۔ الرحمن وعلی العرش استوى، جو بے حد مہربان ہے اور عرش پر قائم ہے۔ وہ اللہ، وہ مالک جس نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ کیسا ہے؟ الرحمن، جو رحمان ہے، رحیم ہے، علی العرش استوى، اور جو عرش پر استوى، قائم ہے۔ عرش پر اللہ کیسے قائم ہے؟ واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب کھلاتے ہیں تو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ارے میرا بچہ کیسا ہے، چھوٹو سا ہے، نو ایسا کر کے کھلاتے نہیں کھلاتے، کیونکہ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے وہ اسی لینگویج کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر اس سے ہم انگریزی میں بات کرنے لگیں اور سب عربی میں بات کرنے لگیں وہ نہیں سمجھے گا۔ تو اللہ چونکہ اپنے بندوں سے بات فرما رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے، تو ہماری لینگویج میں تو ہوگا نا۔ تو اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ عرش پر قائم ہے۔ کیسے قائم ہے؟ واللہ اعلم، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ عرش پر کیسے قائم ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں میں، زمین میں، آسمان اور زمین کے درمیان، نیز کرۂ زمین کے نیچے جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سب کچھ اس کی ملکیت ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو زمین کے نیچے ہے۔ اس زمین کے نیچے ہے
سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی سب ملکیت اللہ کی ہے۔ جب یہ قرآن ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو اس پوری کائنات کا سب کچھ بنانے والا ہے، کریٹر ہے، اللہ ہے جو رحمان ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز میں بات کہیں تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو آہستہ کہی جانے والی بات اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات سے بھی واقف ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی زور سے بولنے کو بھی سنتا ہے، اور کوئی آہستہ اللہ کو پکارے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، یہاں تک کہ جس بات کو زبان پر نہ لایا جائے دل میں ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر آپ زور سے کہیں بالقول کوئی بات، فَإِنَّهُ، تو بے شک اللہ، يَعْلَمُ السِّرَّ، اللہ جانتا ہے کس کو؟ سرّا، آہستہ کہی جانے والی بات کو بھی زور سے کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، آہستہ کہی جانے والی بات کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو بھی اللہ جانتا ہے جس کو ہم زبان پر نہیں لاتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہترین نام ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے خوبصورت نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، سمیع ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو ان خوبصورت ناموں سے پکارو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے خوبصورت پیارے پیارے بہترین نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہوا؟ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے، وہاں ان کا نکاح ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور نکاح ہونے کے بعد پھر اپنے وطن کی یاد آئی تو دوبارہ مصر واپس آئے، اور جب آئے تو صحرائے سینا میں تھے، کوہ طور کے پاس، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقام نبوت عطا فرمایا اور معجزات عطا فرمائے، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ کوہ طور پر میرا جانا ہوا ہے، اس جگہ پر بھی جانا ہوا جہاں پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور وحی نازل ہوئی، معجزات عطا ہوئے، وہ جگہ کوہ طور پر ہے آج بھی، وہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شادی کے بعد دوبارہ مصر آئے تو رات ہو رہی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ تھے، راستے میں جو ہے نا اندھیرا بہت تھا، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، راستہ بھٹک گئے، اور جب راستہ بھٹک گئے، سب اللہ کی طرف سے تھا، راستہ بھٹک گئے تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہاڑوں پر لوگ آگ جلا دیا کرتے تھے اونچائی پر، تاکہ کوئی اگر راستہ بھٹک جائے تو وہ آگ کو دیکھ کر اس طرف آ جائے اور پھر ان کو مدد کی جاتی تھی ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی، یا کوئی رات گزارنا چاہے تو رات گزار سکتا ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ آگ نشان ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں کوئی جی پی ایس میپ اور گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے، راستہ بھٹکے تو اچھی خاصی سردی بھی تھی، اندھیرا بہت تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، تو ایک جگہ لگا ایسا کہ یہاں آگ جل رہی ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں آتا ہوں، دیکھو وہ آگ لے کے آتا ہوں میں، تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ آگ کیوں جلائی جاتی تھی۔ اس آگ کی تلاش میں یہ وہاں پہنچے، کوہ طور پہ نیچے والا حصہ ہے جہاں پر آج بھی زیتون وغیرہ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، تو جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ایک درخت پہ جو ہے نا ایسے لگا کہ آگ جل رہی ہے، جب وہاں پہنچے تو وہ آگ سی لگ رہی تھی لیکن آگ تھی نہیں اصل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جاتے تو مطلب کچھ جلانے کے لیے لگائیں کچھ کہ چلو کوئی لکڑی جل جائے، کچھ لگ جائے، آگ لینے کی کوشش کرتے لیکن وہ آگ نہیں جلتی تھی، تو اس موقع پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وہ پورا واقعہ یہاں پر ہے، معجزات ملے، ایک عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ بنا دیا، ہاتھ ایسے چمکنے لگتا تھا بغل میں لے جا کے ایسے جیسے یہ ہماری رنگ لائٹ جل رہی ہے تو کچھ بھی نہیں، چاند کی طرح ایک دم، تو یہ معجزہ تھا۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قصے کو ذکر فرمایا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ،
کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہوا ہے؟ وَهَلْ أَتَاكَ کیا آپ کو معلوم ہوا ہے حدیث موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ وہ قصہ کیا تھا؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى کہ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے آگ نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس اس کا کوئی شعلہ لے آؤں یا آگ کے پاس سے مجھے صحیح راستہ معلوم ہو جائے، ہے نا؟ آگ لے آؤں گا اور وہاں جا کے ہو سکتا ہے کوئی مل جائے اللہ کا بندہ، تو اس کے ذریعے صحیح راستہ بھی معلوم ہو جائے گا جو ہم راستہ بھٹک گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ آگ دیکھی تھی تو وہاں پہنچے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اذ جب رآ انہوں نے دیکھی نارن آگ، فقال تو کہا لأہلی اپنے گھر والوں سے، امکسو کہ ٹھہرو، تم یہی رکو ذرا، انی آنستو مجھے نظر آتی ہے نارن آگ، لعلی ہو سکتا ہے کہ میں آتیکم منہا وہاں سے اس آگ میں سے بقبسن کوئی شعلہ لے آؤں، او اجدو یا مجھے وہاں علی الناری آگ پر ہدن کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے راستہ بتا دے، تو تم یہی رکو میں آتا ہوں، ہے نا؟ جیسے ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تم یہی رکو میں آتا ہوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ آگ ہے، کوشش کر رہے ہیں تو وہ آگ نہیں لگ رہی ہے، اور درخت میں بھی ایسے پتہ نہیں کیا عجیب سا ہے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ کچھ تو ہے، اور اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اے موسیٰ، اور یہ آواز چاروں طرف سے آئی، ایک سمت سے نہیں آئی بلکہ چاروں طرف سے آئی۔ فلما اتاہا پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیہ تو ہم نے آواز دی یا موسیٰ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنے جوتے اتار لو، اس لیے کہ تم طویٰ نام کی ایک مقدس وادی میں ہو، طویٰ نام کی ایک مقدس وادی میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جوتے اتار دو، انی انا ربک میں تمہارا پروردگار ہوں، فخلع تو اتار دو، نعلیک اپنے جوتوں کو اتار دو، انکا بے شک تم بالوادل ایک ایسی وادی میں ہو، مقدس جو مقدس ہے، طویٰ جو جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ ہے، جس کا نام طویٰ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی مرتبہ نالین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن ادب اور سلیقہ یہی ہے کہ ہم جوتے اتار کر، مسجد میں بھی داخل ہوں تو جوتے اتار کر، ادب یہی ہے، ننگے پیر ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہوتے ہیں نا کچھ ایسے بھی ساکس بن رہے ہیں جو دور سے دیکھنے میں لگے گا کہ آدمی جوتے پہنا ہوا ہے، لیکن وہ ایکچوئل میں ساکس ہوتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو دکھنے میں بھی ایسی لگتی ہیں کہ آدمی چپل جوتے پہنا ہوا ہے، تو وہ چیزیں بھی ہمیں مسجد میں اتار دینا چاہیے، ادب اور سلیقہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا، فخلع علیک اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ تم بالوادل ایک ایسی وادی میں ہو مقدس جو مقدس ہے، طویٰ اور جو طویٰ جس کا نام ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ بے شک میں ہی اور میں نے تم کو اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، کس کے لیے؟ اپنی پیغمبری کے لیے، فَاسْتَمِعْ تو تم سنو، لما اس چیز کو غور سے سنو، یوحا جو تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اب ہم نے تمہیں اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، اب جو تمہارے اوپر وحی آئے گی اس کو غور سے سننا ہے، اور ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بھی غور سے سنو۔ اور پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی وہ کیا تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری بے شک میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز ادا کیا کرو، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اچھا یہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ یہ اللہ کی آواز ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کلام ہو رہا ہے؟ کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، تو پیغمبر اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں ایسا اطمینان ہو جاتا ہے کہ شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ کی جو باتیں وہ پچھلے پیغمبروں سے میچ ہو رہی ہوتی ہیں،
اس لیے آپ دیکھیں کہ تمام پیغمبروں پر جو وحی آئی ہے وہ اس کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کو ایک مانو، سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور ہم نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، تو تم سنو اس لِمَا یوحیٰ، اس وحی کو جو تمہاری طرف آ رہی ہے، اِنَّنِی، بے شک میں، اَنَا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، لِذِکْرِی، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز ادا کیا کرو، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، یقیناً قیامت آنے والی ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیا جائے، البتہ میں چاہتا ہوں کہ اسے چھپائے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت آئے گی تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، لیکن اللہ نے قیامت کا ایکچول ٹائم چھپا دیا ہے کہ قیامت کون سے ٹائم میں آئے گی، ٹائم نہیں بتایا، آئے گی بس۔ ان الساعۃ، اور بے شک قیامت، آتیۃ، آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو چھپائے رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر جان کو، بما تسعی، اس کام کا جو وہ کر رہا ہے۔ اور قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا اس لیے دیا کہ کب آئے گی یہ نہیں بتایا، تاکہ ہر شخص اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، تو اللہ نے یہ تو بتایا کہ قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا، تاکہ ہر شخص اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عمل کر سکے۔ آگے دیکھیں، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کہیں تم کو اس کے یقین سے ہٹا نہ دیں، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، لیکن اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم سے خطاب ہو رہا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر بھی اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے مقرب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پیغمبر بھی اگر بالفرض محال اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں تو ان کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب پیغمبروں کا حال یہ ہے تو سوچو کہ ایک عام آدمی کو کس لیول کی اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ، اور نہ ہٹا دے آپ کو، عنہا، اس سے، کس سے؟ قیامت کے آنے پر یقین رکھنے سے، من، جو شخص، لا یؤمنو، جو ایمان نہیں رکھتا ہے، بہا، اس پر، واتبع، اور اتباع کرتا ہے، ہواہ، اپنی خواہش کی۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فتردہ، تو پھر تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھی، ڈنڈا تھا، اور یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک، اور کیا ہے یہ، بیمینک، تمہارے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال ہی عصای اتوکأ علیہا، قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ بات چیت تو ایسی شروع ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، اچھا عصا کے بارے میں بات چل رہی ہے اور اب کیا ہونے والا ہے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب بھی تھوڑا سا بڑھا دیا کہ یہ ڈنڈا ہے میرا، میں اس کے ذریعے جو ہے نا بہت سارے کام لیتا ہوں، بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اس کے ذریعے میں سہارا لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو ہوتا ہے نا کہ جب اللہ سے بات ہو رہی ہو تو بات تھوڑی سی لمبی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب ہم کسی اپنے بڑے سے ملنے جاتے ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں تو بات کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، اور مطلب ایک سوال پوچھا جائے تو اس کے جواب میں دو چار باتیں اور بتا دی جاتی ہیں تاکہ گفتگو کرنے میں مزہ آئے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا کہ یہ ڈنڈا ہے میرا اور اس کے ذریعے میں بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس کے ذریعے میں کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک سوال کے جواب میں 2-3 باتیں اور ایڈ کر دی جائیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ میں اس کے ذریعے کیا کرتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، میں اس کے ذریعے سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، ڈنڈے پر، وأحش بہا اور میں اس کے ذریعے جھاڑتا ہوں، علی غنمی اپنی بکریوں پر کیا جھاڑتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا اور میرے لیے فیہا اس ڈنڈے میں معارب اخرى دوسرے بہت سارے فائدے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لاٹھی ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی کو ڈالو۔ اب معجزے مل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرمایا القھا ڈال دو اس لاٹھی کو اے موسیٰ، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا کیا بن گیا، سانپ بن گیا۔ فالقاها تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈالا، فاذا هي تو وہ اچانک سے کیا ہو گیا، حیۃ سانپ بن گیا زندہ، تسعى دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذها اس کو پکڑ لو، جب سانپ بن گیا تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کو پکڑ لو، ولا تخف اور ڈرو مت، سنعيدها سيرتها الاولى ہم پھر اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس کو پکڑ لو ڈرو مت، سنعيدها ہم اس کو واپس کر دیں گے، سيرتها الاولى پہلی حالت پر، تو ڈرو مت، یہ سانپ بن گیا ہے، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے نا پہلی حالت پر واپس کر دیں گے، یعنی ڈنڈا بن جائے گا۔ اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، جو جادوگروں کے سامنے پھر، کیونکہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ٹائم پر پیغمبر بنائے گئے تو اس ٹائم پر جادوگروں کا غلبہ بہت تھا، جادو کا رولا چلتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ دیکھو جادوگروں کو کیسے شکست ہوگی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے لگاؤ تو تمہارا ہاتھ کسی عیب کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسری نشانی ہے، 2 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہاتھ سفید ہو جائے، ایسا جو بیماری میں ہوتا ہے نا، سفید جو بیماری ہوتی ہے، اسکن سفید ہو جاتی ہے، وہ بھدی لگتی ہے بہت، یہ ہاتھ تو ایسا چمکتا ہوا جیسے چاند، دیکھنے میں اچھا لگے، لوگ اٹریکٹ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا۔ وَاضْمُمْ لگاؤ یدک اپنے ہاتھ کو، الی جناحک اپنے بازو میں، اپنی بغل میں، تخرج یہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، آیۃ اخری یہ دوسری نشانی ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ تاکہ ہم تم کو اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ یہ 2 معجزے ہم نے تمہیں دیے، اس کے علاوہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہ معجزے کیوں عطا فرمائے؟ لنریک تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، کبریٰ کچھ بڑی بڑی نشانیاں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبریت کا تاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ رکھ گیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بن گئے، اللہ سے ہم کلامی ہو گئی، معجزے مل گئے۔ اب اللہ نے مقصد بتایا، مقصد کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اب کہاں جانا ہے؟ اب تمہیں دعوت لے کے دین کی فرعون کے پاس جانا ہے۔ اذهب اے موسیٰ اب تم جاؤ الى فرعون کے پاس، انه طغى وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہیں پیغمبر بنا دیا، تمہیں معجزے دے دیے، تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میں تمہارا اللہ ہوں، صرف میری عبادت ہونا چاہیے، اور تمہارے اوپر وحی آئے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے وحی آیا کرے گی، اس کو توجہ سے سننا ہے، اور اب تمہارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ پھر آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو پہلا رکوع سورہ طٰہٰ کا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔